بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقائد اسلام میں سے ایک عقیدہ توحید باری تعالیٰ کا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے ذات میں، اللہ تعالیٰ واحد ہے صفات میں، اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے عبادت میں۔ ذات میں ایک ہونے کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے، ایک سے زیادہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے، یعنی نہ اللہ تعالیٰ خود کسی کی اولاد ہے اور نہ ہی اللہ رب العزت کی کوئی اولاد ہے، جیسا کہ نصارہ نے، عیسائیوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ ناجائز ہے، یہ شرک ہے، توحید کے خلاف ہے۔ اسی طریقے سے مشرکین کہا کرتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، یا یہودی کہتے کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ سب توحید کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ صفات میں بھی واحد اور یکتا ہے، یعنی جیسی اللہ کی صفات ہیں، جیسا اللہ کا علم ایسے کسی اور کا نہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات کا اختیار ایسے کسی اور کا نہیں، جیسے اللہ رب العزت کی قدرت ایسے کسی اور کی نہیں۔ دیکھتے تو ہم بھی ہیں، سنتے تو ہم بھی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا سننا بے انتہا ہے، لامحدود ہے۔ ہم ایک مدت تک سن سکتے ہیں، ایک لمٹ تک سن سکتے ہیں، اس سے آگے ہمیں سنائی نہیں دیتا۔ اسی طرح سے ہم دیکھ سکتے ہیں تو اس کی بھی ایک لمٹ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کوئی بھی چیز نہ دور ہے نہ نزدیک ہے، اور اللہ رب العزت کی قدرت، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا اختیار ہے، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کے اختیار سے باہر نہیں، کوئی بھی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں۔ ایسا کسی اور کو ماننا یہ توحید کے خلاف ہے۔ تیسری بات، اللہ تعالیٰ عبادت میں بھی واحد اور یکتا ہے، یعنی عبادت صرف اللہ کی جائے گی، حتیٰ کہ رکوع، سجدہ یا اسی طریقے سے نظر اور منت کا ہونا، بلکہ قسم بھی صرف اللہ ہی کے نام کی اٹھائی جائے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی قسم اٹھائی اس نے شرک کیا۔ اسی طریقے سے نظر اور منت کوئی مانے، یعنی کسی بزرگ، کسی ولی کا تقرب اور قربت حاصل کرنے کے لیے اس کی منت اور نظر مانے، یہ ناجائز ہے، توحید کے خلاف ہے۔ صرف عبادت اللہ ہی کی ہونی چاہیے، یعنی کہ رکوع کریں، سجدہ کریں، دعائیں کریں، مدد مانگیں تو صرف اللہ کے ذات سے۔ نبی علیہ السلام کی آمد سے پہلے تعظیمی سجدہ جائز تھا، یعنی کسی کو ویسے بڑا سمجھ کر عزت کے طور پر اس کے سامنے جھکنا، اس کو سجدہ کرنا، یہ جائز تھا۔ لیکن نبی علیہ السلام کی شریعت میں اس تعظیمی سجدے کو بھی منع کر دیا گیا۔ دوسری بات، وضو کے فرائض اور مسائل کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں تو وضو کے فرائض ہیں، وضو کے فرائض 4 ہیں۔ فرض کا مطلب یہ ہوتا ہے ان میں سے کوئی ایک چیز بھی ادا نہ ہوئی یا صحیح طریقے سے ادا نہ ہوئی تو وہ چیز ہوگی ہی نہیں، یعنی کہ وضو ہوگا ہی نہیں۔ یہ 4 چیزیں لازم اور ضروری ہیں۔ ان میں سے پہلا ہے چہرے کا دھونا، مکمل چہرے کا دھونا، یہ فرض ہے۔ پیشانی جو کہ 4 انگلیوں کے برابر ہو، جہاں سے سر کے بال شروع ہوتے ہیں اس کو پیشانی کہتے ہیں، یعنی کہ جو ماتھا ہے، پیشانی ہے، یہاں سے لے کر اور ٹھوڑی کے نیچے تک، ایک کان سے لے کر اور دوسرے کان تک چہرے کا دھونا، یہ فرض اور ضروری ہے۔ دوسرا فرض ہے دونوں بازوؤں کو کہنیوں سمیت دھونا، اور تیسرا فرض ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا، یعنی کہ ہاتھ کو گیلا کر کے بس سر کے اوپر پھیر لیا۔ سر کے 4 حصے اگر کیے جائیں تو وہ 4 انگلیاں بنتی ہیں۔ اگر ہاتھ کی 4 انگلیوں کے برابر بھی سر گیلا کر لیا ہے، یعنی کہ گیلا ہاتھ پھیر لیا ہے، تو اس سے مسح ادا ہو جائے گا۔ اور چوتھا ہے دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ یہ 4 فرائض ہیں، اور یہ 4 فرائض ان میں سے ذرہ برابر بھی جگہ اگر رہ گئی تو وضو نہیں ہوگا، یعنی کسی نے نیل پالش لگا رکھی ہے، کوئی پینٹ، کوئی ایسی چیز ان 4 اعضاء میں سے کہیں پر لگی ہوئی ہے تو پانی بہائیں اور پانی نیچے تک نہ پہنچے تو اس سے وضو نہیں ہوگا۔ یہ تو 4 فرائض ہیں،
ان کا پورا کرنا لازم اور ضروری ہے، اس کے بغیر وضو نہیں ہوگا۔ باقی مکمل طریقہ اور جو باقی چیزیں آتی ہیں وہ سنت کہلاتی ہیں۔ سنت کہا جاتا ہے کہ جیسے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جس ترتیب کے ساتھ وضو کیا کرتے تھے، اسی سے مکمل جو ہے فائدہ ہوتا ہے۔ سنت کا سب سے بڑا فائدہ کہ ہمارے فرائض ادا ہو جاتے ہیں، سنتیں فرائض کی محافظ ہوا کرتی ہیں، اور اسی طریقے سے جب اس انداز سے وضو کریں گے تو وہ وضو برکت والا بھی ہوگا، اس سے عبادت جو کریں گے اس کا ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ مکمل طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے نیت کی جائے، یعنی میں وضو کر رہا ہوں، وضو یا اسی طریقے سے پاک ہونے کی نیت کرے، اور نیت کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی الفاظ کہے، بلکہ اگر بس دل کا ایک ارادہ ہے کہ میں وضو کر رہا ہوں تو بس یہ نیت کافی ہے۔ اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے، صرف بسم اللہ پڑھ لے، یعنی کہ آغاز کر رہا ہے ایک اچھے کام کا، اس وجہ سے بسم اللہ پڑھ لے۔ اور تیسرے نمبر پر ہے دونوں ہاتھ دھو لے، صرف ہاتھ، بازو نہیں، گھٹوں تک بس ہاتھوں کو دھونا، یہ مسنون ہے۔ اس کے بعد مسواک کرنا، مسواک جو ہے اسے سب سے پہلے سامنے کے دانتوں پر کیا جائے، پھر دائیں طرف کے دانتوں پر، پھر بائیں طرف کے دانتوں پر۔ مسواک کوئی بھی ہو سکتی ہے، زیتون کی ہو، پیلو کی ہو، کوئی بھی مسواک ہو جائے، اس سے کر لیا جائے، جس میں کہا جاتا ہے کہ جی ایک بالشت، ایک گٹھ جو ہے اس کی لمبائی ہو جب اسے ہم شروع کرنے لگے ہیں، اور ایک انگلی کے برابر جو ہے اس کی موٹائی ہو تو یہ بہتر ہے۔ کرتے کرتے جب تک اسے آسانی سے کر سکتے ہیں اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جب ہم مسواک کر کے وضو کر کے عبادت کرتے ہیں اس عبادت کا اجر 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح سے پھر کلی کرنا، یعنی دائیں ہاتھ سے منہ کے اندر پانی لینا، گھما کر پھینک دینا، اور شہادت کی انگلی سے دانتوں کو مل لینا۔ نمبر 6، ناک میں پانی ڈالنا، دائیں ہاتھ سے پانی ڈالا جائے اور بائیں ہاتھ کی لیفٹ ہینڈ جو ہے اس کی سب سے چھوٹی انگلی سے ناک کو صاف کیا جائے۔ نمبر 7، داڑھی کا خلال کرنا، چہرے پر مرد حضرات جو ہیں داڑھی ہو تو اس کا خلال کریں، یعنی انگلیاں ڈالیں تاکہ اندر تک پانی اچھے طریقے سے پہنچ جائے۔ نمبر 8، دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا، آپس میں ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں ڈالنا، اس سے یہ ایک مسنون طریقہ ہے۔ اسی طرح سے بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی کے ساتھ دونوں پاؤں کی انگلیوں کے درمیان اس طرح سے خلال کر لینا، یہ مسنون ہے۔ نمبر 9، تمام اعضاء کو 3 بار دھونا، صرف مسح جو ہے وہ ایک بار کیا جائے گا، جو کہ پورے سر کا مسح کرنا جو ہے وہ سنت ہے۔ چوتھائی سر کا مسح فرض، پورے سر کا مسح کرنا یہ مسنون اور سنت ہے، ثواب زیادہ ہوگا۔ نمبر 11، کانوں کا مسح کرنا۔ نمبر 12، ترتیب سے وضو کرنا، ایسا نہیں کہ پہلے پاؤں دھوئے پھر بازو دھوئے پھر چہرہ دھوئے، نہیں، بلکہ ترتیب سے وضو کو کیا جائے۔ لگاتار وضو کرنا، لگاتار وضو سے مراد یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ چہرہ دھو لیا پھر کسی اور کام کے اندر مشغول ہو گیا، پھر بازو دھو لیے پھر کوئی اور کام کے اندر مشغول ہو گیا، تو ایسا نہ کرے، ترتیب کے ساتھ وضو کرے۔ یہ وضو کی سنتیں ہیں، اس انداز سے وضو کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے ہمیں خوب ثمرات عطا فرمائیں گے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جو شخص اس انداز سے وضو کرے اس کے دن بھر کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، وہ گناہ جو پاؤں سے چل کر ہوئے، وہ گناہ جو ہاتھوں نے پکڑ کر کیے، وہ گناہ جو کانوں سے سن کر کیے، وہ گناہ جو آنکھوں نے دیکھ کر کیے، حتیٰ کہ دل نے برے ارادے بھی جو کیے ہوں وہ بھی اس وضو کی برکت سے معاف ہو جاتے ہیں۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے قیامت کے روز میری جو امت ہے وہ چونکہ وضو کرتی ہے اور کل قیامت والے دن وضو کے اعضاء اس کے چمک رہے ہوں گے، سفید ہوں گے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے باعث سفید چہرے اور سفید ٹانگوں والا کہہ کر اس امتی کو بلائے گا، اور پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام عقائد، مسائل اور فضائل، ان پر ایمان رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، ان پر اللہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔